دیکھو کمہار کے ہاں آپ خالی برتن لے جائیں اس کو بجائیں ٹن ٹن بولے گا، اور اگر اسی ہانڈی کے اندر آپ پانی بھر دیں، اسی ہانڈی کے اندر شلجم گوشت بھر دیں یا کوئی اور چیز بھر دیں وہ بولے گا نہیں۔ لہذا جو قابل آدمی نہیں ہوتا وہ اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے بولتا رہتا ہے کہ کسی طرح سامنے والے کو میں دبا لوں۔ اس کے علاوہ جو قابل آدمی ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے۔ سوال ہوا جواب دے دیا باقی خاموشی، سوال ہوا جواب دے دیا باقی خاموشی۔ کیوں؟ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ خالی برتن جو بولتا ہے اور کہتا میں ہوں، اس میں کے اوپر تو اللہ چھری پھیر دیتا ہے، اور یہ جو کہتا ہے خالی، قابلیت سے خالی، استعداد سے خالی، کمال سے خالی، جمال سے خالی، لیاقت سے خالی، صداقت و حقانیت سے خالی، یہ جو انسان ہے یہ اس پیڑ کی ٹہنی کی طرح ہے جس میں پھل موجود نہ ہو، تو وہ ٹہنی اوپر کو جاتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اوپر کو جاتی ہے نا۔ آم کے پیڑ کو آپ دیکھیں تو جب آم اس میں نہیں ہوتے تو ٹہنی اوپر رہتی، اپنے آپ کو ثابت کرتی میں بھی ہوں کچھ، اور جب اس پیڑ کے اندر پروردگار عالم اپنی قدرت تامہ، قدرت کاملہ کے ذریعے آم کے پھل لگا دیتا ہے تو ٹہنی اوپر کو جاتی نیچے کو آتی ہے؟ نیچے کو آتی ہے۔ اس لیے جتنا بڑا آدمی ہوگا اور جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا ہوگا اور جتنا آسمان زمین کے پیدا کرنے والے کی محبت اور عشق اس کے دل میں ہوگا اتنا ہی وہ جھکے گا، اور جتنا بولنے کی ضرورت ہے اتنا بولے گا، باقی خاموش رہے گا۔ بھرا ہوا برتن بولا نہیں کرتا، قابل آدمی بولا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے یہ۔ بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو انتظار کرتے رہتے تھے کہ یار کوئی دیہات کا آدمی آوے، کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے تو ہمیں بھی کچھ سننے کا موقع مل جائے، کیونکہ دیہاتی آدمی کو مجلس کے آداب کا علم تو ہوتا نہیں، اتنا خاموش رہتے تھے۔ ہاں جب کسی نے مسئلہ پوچھا، قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا، حلال و حرام کے بارے میں کوئی چیز پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، باقی خاموش۔ بکی آدمی زیادہ بولا کرتا ہے، اور بکی آدمی سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی، جتنا بولے گا غلطیاں زیادہ کرے گا۔ قلما سلیم مکسار او اقیل له عثار، لہذا اس زمانے کے اندر جناب دہری آ گیا، خدا کو مانتا نہیں تھا، خدا کو اس نے چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو امام ابو حنیفہ کا شہر ہے، اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں وہ، پوری دنیا کے، کوفے اور بصرے کے نہیں، ملک عراق کے نہیں، دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ چیلنج کر رہا ہے آدمی، فرمایا کہ میں جانے بھی دو، کون جاہل کے منہ لگے؟ کبھی اللہ کا ولی کسی جاہل آدمی کے منہ نہیں لگا کرتا، کبھی نہیں۔ گالی سن لے گا، برداشت کر لے گا، سینے پر پتھر رکھ لے گا، اپنی برائی سن لے گا، غیبت سن لے گا، لیکن اس جاہل آدمی سے الجھے گا نہیں۔ قرآن کریم میں تو کہا گیا کہ میاں جب یہ جاہل آدمی، نادان آدمی، بکی آدمی، دنیا دار آدمی، دنیا پرست آدمی، دنیا کو چاہنے والا آدمی جب تم سے بولنے کی کوشش کرے تو بس السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جانا، منہ مت لگنا ورنہ ٹائم خراب کر دے گا۔ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس بھیا کہنا بھائی معاف کیجیے، پلیز ایکسکیوز می، پلیز پارڈن می، عفواً عفواً، معاف کیجیے معاف کیجیے۔ اس کے بعد
20वें पारे में सूरह कसस के अंदर फरमाया गया, सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन। जाओ भाई मियाँ जी, अस्सलाम अलैकुम, हम जाहिलों से बात नहीं करते। हाँ देखो भाई, कोई आदमी सही प्यास लेकर कोई मसला पूछे तो जाहिर है कि उसको जवाब देने वाले को जवाब देना चाहिए, लेकिन वैसे खामखा वक्त खराब करना, अपनी काबिलियत झाड़ना, ये बेवकूफी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि हमारे यहाँ एक लाश है, वो चौराहे पर पड़ी है, उसका कातिल पता नहीं चलता कि किसने मारा है, तो आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि कातिल का पता चल जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कहो कि गाय ज़बा करो, और गाय ज़बा करने के बाद उसकी कहीं की भी कोई एक बोटी उस लाश के जिस्म से टच कर दो। जैसे ही वो टच होगी तो ये लाश खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी और बता देगी कि मुझे फुला फुला ने कत्ल किया। क्या अल्लाह ने, अब आप सोचेंगे अबे मुर्गा ज़बा क्यों नहीं करवाया अल्लाह ने? तीतर, बटेर, भैंस, भैंसा, कटरा, ये चीजें क्यों नहीं ज़बा करवाई? गाय को ज़बा करने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि वो गाय की पूजा करते थे। गाय की, कि अपने इस बातिल माबूद को पहले मिटाओ, इसको काट कर दिखाओ, इसको ज़बा करके दिखाओ। जिस अल्लाह के मुकाबले में तुमने गाय के बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी है, पहले उसको दिल से मिटाना पड़ेगा और अपने हाथ से उसको ज़बा करना पड़ेगा। इसलिए गाय का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया कि गाय को ज़बा करो। तो मालूम है कि इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा, मैं जाओ, क्या मजाक कर रहे हो हमसे? क्या मजाक कर रहे हो हमसे? हमारा इस्तेज़ा कर रहे हो? हजरत मूसा को यह जवाब दिया उल्टा, देखो ये है जिहालत। और भाई अगर तुमने सही तौर से मालूम किया था, सच्ची बात मालूम की थी, तो तुम्हारा काम तो यह था कि किसी भी गाय को ज़बा करते, उसकी एक बोटी इसकी लाश से टच कर देते, ये खुद ब खुद बता देते। ये है जिहालत। कहने लगे मजाक कर रहा हूं मूसा, हम ही रह गए थे मजाक उड़वाने के लिए। क्या जोड़ है लाश का और गाय की बोटी का? कोई जोड़ नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरी बातों का कोई जोड़ नहीं होता। मेरी बातों का हाँ कोई जोड़ नहीं। जब चाहूं बारिश के मौसम में बारिश रोक दूं और जब चाहूं बेमौसम के बारिश कर दूं। जोड़ नहीं है। यही तो चमत्कार है, यही कुदरत कामिला है अल्लाह तबारक व तआला की। यही चमत्कार और यही कमाल है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इन्होंने, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। हजरत मूसा ने फरमाया भैया माफ करो, हम तो तुमसे माफी चाहते। जाओ भाई, तुम्हारा रास्ता और है, हमारा रास्ता लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत के सामने बात रखी गई। फरमाया चलो भाई, जब सारे लोग बहकने के लिए तैयार हैं तो अब हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को असल बात बताएं। लोगों को तो हजरत मैदान में पहुंच गए। सारा शहर जमा था, जैसे क्रिकेट का खेल देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं कि नहीं? या जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का मुकाबला देखने के लिए ईद के दिन सब लोग जमा हो गए थे, ऐसे सब लोग जमा हो गए। सब लोग जमा हो गए। तो हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत ने फरमाया क्या बात है, क्या बात पूछते हो? उसने कहा कि मैं खुदा के वजूद को नहीं मानता। मैं तो मानता ही नहीं कि अल्लाह का वजूद भी है या नहीं है।
خود بخود زمانے کا پہیا ایسے ہی لڑک رہا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کچھ نہیں، کوئی اس کے پیچھے ذات نہیں ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، توجہ، کہ کل ایسا ہوا تھا کہ میں سمندری سفر پر تھا، پانی کے سفر پر تھا، بحری سفر پر تھا. ایسا ہوا کہ مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آنا تھا. کشتی کی مجھے تلاش تھی. بس میں نے کشتی کا تصور کیا اور تصور کرتے ہی کشتی خود بخود بن گئی. کشتی، تو وہ دہریہ بولا غلط، جھوٹ، بالکل غلط کہتے ہو. جب تک کشتی کا بنانے والا موجود نہ ہو کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ کشتی کارپینٹر کی ضرورت پڑے گی، کیلوں کی ضرورت پڑے گی، تختوں کی ضرورت پڑے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی. میں نہیں مانتا کہ کشتی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئی. فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کشتی بنانے والے کے لیے ایک آدمی کی، کارپینٹر کی، مستری کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طرح ساری کائنات کو بنانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. میاں لاجواب کر دیا، لاجواب کر دیا. چلے گا میاں تمہاری اتنی ساری کشتی بغیر کارپینٹر کے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا عالم خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ ستاروں کا عالم، سورج کا عالم، سوریہ منڈل، چاند کا ایک فلکیات کا مسئلہ، زمین کا گھومنا، زمین سے کھیتی باڑی کا پیدا ہونا، یہ بھائی جان خود بخود نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی نظر کرم کام کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی، ایک سوال کا جواب دے دیا کہ نہیں؟ سب لوگوں سے پوچھا کہ اس کے سوال کا جواب دیا، اور اسی کے منہ سے ہم نے کہلوا لیا کہ بغیر بنانے والے کے کشتی بن نہیں سکتی، تو اتنی بڑی دنیا بغیر خدا کے کیسے بن سکتی؟ اس نے کہا، اس نے اقرار کر لیا، ہاں بھائی جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. کہنے لگے ہاں، پورے شہر کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی بات ٹھیک ہے، جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر خالق اور مالک کے کیسے بن سکتی؟ شہر والوں سے پوچھا آپ لوگ مطمئن ہو گئے کہ جی یہ غلط کہتا تھا. اسی کے منہ سے اللہ نے کہلوا دیا. اس کے بعد دوسرا سوال کیا، توجہ، اس دہریہ نے کہا کہ یار اس پہ تو میں پٹخی نہ دے سکا حضرت امام ابو حنیفہ کو، یار دوسرے سوال پہ شاید پٹخی دے دوں اور چاروں خانے چت کر دوں. اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ کے چاہنے والوں کو قسم بخدا دنیا کے آدمی پٹخی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ والوں کے اوپر پروردگار عالم کا سایہ رہتا ہے. ایک دم مدد آتی ہے، ایک دم نصرت آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. چنانچہ اس نے کہا یار پہلا سوال تو میں ہار گیا، دوسرا سوال کروں شاید ہو سکتا ہے اس میں پٹخی دے دوں. امام ابو حنیفہ جیسا متقی پرہیزگار قیامت کی صبح تک بھی پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. ایک بچی پڑوس کی کہنے لگی کہ ابا، اپنے والد سے کہنے لگی ابا یہ رات کو چھت پہ لمبی لمبی چیز کیا کھڑی رہتی، حرکتیں نہیں کرتی، کوئی ستون ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی پلر ہے؟ تو ابا نے جواب دیا ارے باولی تجھے پتہ نہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا گھر ہے، عشاء کے بعد یہ بندہ چھت کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح تک جناب نوافل اور تہجد کے اندر اپنے آپ کو غرق رکھتا ہے، اور ایسے غرق رکھتا ہے کہ ذرا حرکت نہیں ہوتی، جام. وہ لڑکی کیا سمجھ رہی تھی؟ پلر ہے پلر، ستون ہے ستون.
کیا استغراق